سب کے لیے روشنی روشنی سب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، اس کے محبوب پر درود، ان گنت درود کہ جو ہمارا پالن ہار ہے، اور اس کا محبوب کریم جس سے ہماری شفاعت وابستہ ہے، اور اسی امید پر ہم خطا کار بندے اس کی بارگاہ میں سر و سجود ہوتے ہیں کہ ایک تو کریم رب ہے، پھر کریم اس کے محبوب کی ذات ہمیں ملی ہوئی ہے۔ آج محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتا ہوں کہ ہر نسبت، ہر تعلق، ہر ذات، ہر مقدس بات، ہر تاریخ، اس کا تعلق اور نسبت جب اللہ اور اس کے رسول سے ہو جاتی ہے تو وہ تاریخ بھی مقدس ہو جاتی ہے، وہ ذوات بھی معتبر ہو جاتی ہیں، ان سے خوشبوئیں آنے لگتی ہیں، اور دنیا میں ایسی خوشبو کہ جسے دائمی طور پر اللہ رب العزت نے جس میں مہک اور تازگی عطا فرمائی، یعنی جب ان کا نام لیا جائے، جب ان کی بات کی جائے، آپ کو تازگی محسوس ہوگی۔ بظاہر تو اپنا لہو بہایا انہوں نے دین کے لیے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اپنا لہو بہایا، اس دین کو اپنا لہو دیا، مگر آج دیکھیے اس لہو کی تازگی کہ جو وجود میں دوڑتا ہوا لہو ہے وہ اتنا تازہ نہیں ہے، مگر یہ لہو اور یہ جو شہیدان اسلام ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ زندہ ہیں، پر تمہیں عقل نہیں، تمہیں شعور نہیں ہے، یہ مرتے نہیں ہیں شہداء، انہیں ایسا زندہ رکھا کہ آج زندہ لوگ بھی ان کی زندگی پر رشک کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسی زندگی عطا فرمائی کہ جب بھی دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں زائر طیبہ، زائر مکہ حاضر ہوتا ہے تو وہ ضرور جاتا ہے احد میں زیارت کے لیے، اور سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے قرب و جوار میں آرام فرما صحابہ اور وہ جو شہیدان احد ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہے، خراج پیش کرتا ہے۔ کیسی زندگی جیو تو ایسے جیو زندگی رشک کرے، مرو تو لوگ کہیں کون مر گیا یارو۔ ایک ایسی زندگی کہ جو شہادت کے بعد معتبر ہو گئی، ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی، اور آج ان کو ہم یاد بھی کر رہے ہیں، خراج بھی پیش کر رہے ہیں۔ اصحاب احد میں سے آج انشاءاللہ کچھ ذوات مقدسہ کی انشاءاللہ بات کی جائے گی، ان کی شہادت، ان کی عظمت، ان کی فضیلت اور ان کے جلیل القدر ہونے پر انشاءاللہ اکابرین امت انشاءاللہ کلام کریں گے۔ حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرما ہیں، اور حضرت علامہ مولانا حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب، ایک تو آپ دونوں کی خدمت میں میرا بادب سلام، اور عید پہ ہم نہیں مل سکے مگر عید کے بعد اب ملاقات ہو رہی ہے، تو گزشتہ عید بھی آپ کو بہت مبارک حضور۔ خوبصورت آپ حضرات نے نشریات کی ماشاءاللہ، بہت رسپانس آیا، اور اس بار آپ ہمیں میسر نہیں آ سکے مگر سحری کی نشریات میں دنیا بھر میں آپ کو پیار ملا، محبت ملی، اس پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ حضور، حضرت ابو دجانہ سے میں آغاز کرتا ہوں، اصحاب احد آج موضوع ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کا تذکرہ، آپ ان کی خدمات کو کیسے دیکھتے ہیں اس میدان میں؟ جی بہت شکریہ سلمان بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوال المکرم کے مبارک مہینے کے اندر غزوہ احد جو ہے جبل احد کے دامن کے اندر بپا ہوا، اور بدر کا جب مارکہ ہوا اور کفار کو شکست فاش ہوئی بدر کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الفرقان کہا بدر کو، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کے پرچم کو بلند و بالا کیا، تو بدر کا بدلہ لینے کے لیے بڑی طاقت و قوت کے ساتھ اس سے کئی گنا زیادہ لشکر لے کر مدینہ منورہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے کفار آئے، اور تقریباً جو ہے بدر میں اگر 1000 تھے تو 3000 کا لشکر لے کر اللہ اکبر۔ مسلمانوں کی تعداد تقریباً جب نکلے ہیں مدینہ منورہ شریف سے تو 1000 کی تھی، پھر عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جو ہے وہ آدھے راستے سے اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس آ گیا، تو 700 جانثاروں کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم غزوہ احد کے لیے جبل احد کے دامن کے اندر اترے، اور بڑا خوبصورت قسم کا ایک سٹرکچر بنایا اور اسٹریٹجی آپ نے جنگی تیار فرمائی، اور کچھ لوگوں کو گھاٹی کے پیچھے متعین کیا اور کہا کہ ہر صورت کے اندر یہاں متعین ہونا ہے۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی وار کے اندر عرب کے بڑے بڑے بہادر سورما جو کہلاتے، اللہ اکبر، ان سب کو واصل جہنم کیا، اور ہماری طرف سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، حضرت سیدنا ابو دجانہ جن کا ذکر آپ فرما رہے ہیں، ان تمام کی تلواریں ایسے چلیں کہ کافر جو ہے وہ گاجر مولی کی طرح واصل جہنم ہوتے گئے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصاری صحابہ میں سے، اور خزرج قبائل جو ہے، قبیلہ خزرج جو ہے اس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اور حضرت سعد بن عبادہ جو سردار ہیں اس قبیلے کے، ان کے آپ چچا زاد ہیں،
اور بڑے بہادر اور بڑے جری اور بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قوت اور بہادری اور دلیری عطا فرمائی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان احد کے اندر جب اترے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذاتی تلوار ان کو دی، اللہ فرمایا یہ لو ابو دجانہ، اور یہ تلوار لے کر ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کا حق ادا کرنا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ یہ کافروں پر چلنی چاہیے، اس کے وار کے نیچے کوئی مسلمان نہ آئے۔ اللہ اور پھر اس کے بعد انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک تلوار کا ایسا حق ادا کیا کہ احد کے میدان کے اندر ہر طرف تلوار چل رہی تھی سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ کی تلوار تھی نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے وہ اپنی تلوار سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت کو دی اور کہا کہ اسے دھو۔ مولا کائنات ذکر فرمانے لگے کہ احد کے اندر ماشاءاللہ مولا کائنات کی بڑی تلوار چلی، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی تلوار چلی۔ حضور نے فرمایا کہ ابو دجانہ بھی بڑے خوب لڑے، ان کا خاص طور پر حضور نے ذکر فرمایا کہ وہ بھی بڑے خوب لڑیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان رجال کار میں سے جو احد کے اندر لڑنے والے تھے مضبوطی سے، رجال کار کے بیچ ان کی سبحان اللہ، اور پھر مشکل ترین حالات جب پانسا پلٹ گیا اور حالات بڑے مختلف ہو گئے، اس کے اندر بھی اللہ اکبر، جو آپ نے آغاز کے اندر بہت خوبصورت تمہید باندھی آپ نے سلمان بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ان کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، الذین قال لهم الناس ان الناس قد فخشوہم ان الناس قد جمعوا لهم فخشوہم، جب ان سے کہا گیا کہ یہ سارے کے سارے جمع ہو کر تم پر آ گئے، ڈر جاؤ، تو وہ ڈرے نہیں، فزادہم اللہ فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، فرمایا کہ وہ ڈرے نہیں بلکہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام دوسرے مقام پر فرمایا ولما رأى الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ کون گواہی دے رہا ہے؟ وہ مالک و مولا گواہی دے رہا ہے کہ مشکل سے مشکل حالات آئے، سارے لوگ جمع ہو کر آ گئے، سامنے سے حزب نہیں بلکہ احزاب آ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ڈرے نہیں اور ان کے ایمان کے اندر کمی نہیں آئی، بلکہ قرآن کہتا ہے فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا، ان کی بہادری بڑھ گئی۔ اور آج دنیا کے اندر کوئی بھی بات کرے، کچھ بھی کہے، لیکن میرے رب کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے، اور یہ قیامت تک چمکتا رہے گا، اسی طرح ستارے چمکتے ہیں۔ قرآن نے مہر لگا دی نا، قرآن نے مہر۔ سیدنا ابو دجانہ احد کے اندر دیکھیں، بدر کے اندر دیکھیں، خیبر کے اندر دیکھیں، حنین کے اندر دیکھیں، اور آخر کے اندر آخری ذکر کرتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے کے اندر جس وقت مسلمہ کذاب کے خلاف مسلمان لڑنے کے لیے گئے تو وہ ایک باغ کے اندر گھس کے لڑ رہا تھا، اور اس باغ کے اندر مسلمان نہیں داخل ہو پا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے اٹھا کے پھینک دو اس باغ کے اندر۔ اب یہ مشکل ترین ہے کہ خود اپنے آپ کو، لیکن آپ چونکہ بہادر تھے، جری تھے، آپ کو اٹھا کر پھینکا، اس کی وجہ سے آپ کی ٹانگ مبارک جو ہے وہ ٹوٹ گئی، لیکن وہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مسلمانوں کو اللہ نے انہی کے ذریعے فتح عطا فرمایا، مسلمان داخل ہو گئے اور اس مسلمہ کذاب کو جو ہے واصل جہنم فرما دیا، اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ تو وہاں کے بھی ایک مرکزی کردار ادا کرنے والے سیدنا ابو دجانہ، آپ کا نام سماک بن خرشہ ہے، لیکن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی، اور حضور علیہ السلام نے اپنی تلوار عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مطلب کیسے پیشنیٹ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جان نثار کرنے کے، ان کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں اے رسول مدنی، ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان، گہے عشق کے ہر کوچہ و بازار میں، سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نثار۔ اللہ، تو ایسے ہی جان نثاروں میں ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی ہوتی ہے، جلیل القدر صحابی ہیں، عظمتیں، حیات بھی آپ کو بہت اچھی ملی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی ملی، اکثر ریفرنس بھی ہوتا ہے روایات میں، آپ کی خدمات بڑی ہیں، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں اس موقع پر، کیا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی علامہ صاحب نے بڑا خوبصورتی سے تذکرہ کیا، زبردست۔ یہ جو مرحلہ ذکر کیا علامہ صاحب نے نا کہ پانسا پلٹ گیا، یہ صحابہ کرام کی زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا جنگوں کے حساب سے، کیونکہ ایسا معرکہ کبھی صحابہ کے ساتھ نہیں ہوا، ظاہر ایک دم سے وہ ایک تو اس موقع پہ جو دو سب سے بڑی مشکلیں تھیں وہ یہ تھیں کہ ایک تو یہ تھا کہ لوگ جو ہے نا دو طرفہ چکی میں آ گئے تھے، پیچھے سے وہ خالد بن ولید آ گئے، ادھر سے کافر پلٹ آئے، اب یہ دو طرفہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دوست کون ہے دشمن کون ہے۔ صحیح بات ہے۔
تو ایک تو اس میں پھنس گئے. دوسرا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کافروں نے اپنی ساری کوشش جو ہے نا اللہ کے رسول پہ صرف کی کہ ہم نے مرکز کو ختم کر دینا ہے, اس کے بعد جو ہے نا ہماری فتح ہو جائے گی. بالکل صحیح. اب اس ان کا ٹارگٹ ایک ہی تھا سب کا. اس مرحلے پر اپنی جان تو جان ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جو لوگ چنیدہ سامنے رہے اور انہوں نے اپنی جان کی فکر کیے بغیر مرکز اسلام کو سنبھالا, یہ ان لوگوں کا تذکرہ. واہ 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 واہ, یہ ان لوگوں کا تذکرہ. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. سعد بن ابی وقاص ہوں, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر کو سنبھالا ہوا تھا, حضور کے سامنے کھڑے تھے. اللہ اکبر. اور سلمان بھائی حضور ان سے کہہ رہے تھے یا سعد ارمی فدا کا ابی و امی. اللہ اکبر. یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور نے کہا میرے ماں باپ تم پہ فدا ہو جائے. ایسی یہ کہا کرتے تھے بعد میں کہ میں وہ ہوں جس کے لیے میرے رسول نے اپنے ماں باپ کو جمع کیا. مرکز اسلام کی زرہ بنے ہوئے, مرکز اسلام کے لیے سپر بنے ہوئے. اللہ. حضور ان کو کہہ رہے تھے تم تیر مارتے رہو, اللہ تمہارے تیروں میں قوت پیدا کرے, اللہ تمہاری دعائیں قبول. یعنی احد میں جن کو دعائیں ملی نا حضور سے. اور اچھا عابد صاحب اس کو کنفرم کرتے ہیں جو ہے نا, دوبارہ ری جوائن کرتے ہیں, اور یہ ساری جو بات ہے جس پہ مہر ایک کنفرمیشن اسٹیمپ لگائی اللہ رب العزت نے. دیکھیں نا کتنی اچھی بات, یہ پوائنٹ حضرت نے جو ہے نا بڑا کلیئر کیا کہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے, اللہ نے مہر لگا دی کہ یہ جو میرے رسول کے ساتھ ہیں ان کے تو پیر کی دھول کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا. بریک کے بعد انشاءاللہ ہوتی ہے ملاقات. جی ویلکم بیک ناظرین, خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر آپ کا پروگرام روشنی میں. اصحاب احد کو خراج اور ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں, سلام پیش کر رہے ہیں. کاش ان جیسا مقدر ہمارا ہوتا, اور وہ کہتے ہیں کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا, باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا, اور ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا. 7 غزوات میں سرکار کے شامل ہوتا, ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا. حضرت سعد بن ابی وقاص کی بات ہو رہی تھی. علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب بہت خوبصورت کلام کرتے ہیں, آج بھی حسب سابق ایسے ہی کلام ہو رہا تھا, اور میں حضرت سے کہہ رہا تھا کہ کہہ رہے ہیں کہ سینکڑوں اور ہزاروں کے لشکر کے بیچ ایک شخص کھڑا ہے رسول اللہ کی زرہ بن کے. اللہ اکبر. اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان سعد. کیا بات, وہیں سے کنٹینیو. جی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان احد میں حضور علیہ السلام کی حفاظت کی اور حضور علیہ السلام سے دعائیں لی. اور یہ خاندان ہی ایسا ہے سلمان کے جنہوں نے ذوق جہاد اور ذوق شہادت کو جو ہے نا وہ زمانے میں دکھایا, کر کے دکھایا. یہ ذوق ہوتا کہ اس کی لذت کیا ہے. ان کے ہی چھوٹے بھائی ہیں عمیر بن ابی وقاص, جو بدر میں ایڑیاں اٹھا کے حضور کو کہہ رہے تھے کہ مجھے جانا ہے, اور وہ بدر میں شہید بھی ہو گئے تھے ان کے چھوٹے بھائی. تو یہ شہیدوں کا ایڑیاں اٹھانے والی بات کتنی پیاری لگ رہی ہے سننے میں. تو یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادتیں حاصل ہوئیں میدان احد کے اندر. اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں میں سے تھے کہ جو حضور کے ارد گرد کھڑے تھے. جیسے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے تیر مار رہے تھے, بہت سارے بدبخت ایسے تھے جو حضور علیہ السلام کے چہرے کو اللہ اکبر تیر مارنے کے لیے نشانہ بنا رہے تھے. حضرت طلحہ ان صحابہ میں سے ہیں میدان احد میں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے چہرے کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے. ہائے ہائے ہائے, قربان جائیں ان ہاتھوں, دونوں ہاتھ. پوری کائنات کی عبادت ہے ان ہاتھوں پہ قربان. حضرت ابوبکر صدیق نا حضرت طلحہ کے ہاتھ اٹھا کے نا زخم گن رہے تھے. اتنے زخم لگے ان کو, ان کی انگلیاں کٹ گئیں, ان کے یہ درمیان کے حصے پہ تیر لگے, ان کے بازوں پہ, ان کے 70 زخم تو صرف ان بازوں پہ آئے. اللہ اکبر. حضرت طلحہ کے 70 تیر ایسے ان کے بازوں کے اوپر آ رہے تھے, اور انہوں نے ایک تیر حضور علیہ السلام کی, یہ عشرہ مبشرہ میں سے طلحہ بن عبید اللہ. بالکل بالکل ظاہر ہے کتنی بڑے جلیل القدر. یہ وہ لوگ تھے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبتیں سمیٹی احد کے اندر, اور انہوں نے یہ پیغام دیا کہ دیکھیں ہر چیز کی جو بنیاد ہے نا اس کو کسی چیز سے سینچا جاتا ہے. اسلام کی بنیاد کو ہم نے اپنے خون سے تراوٹ دی ہے, ہم نے سینچا ہے اس کے ذریعے. ہم سے جو بن پڑا, ہم سے جو ہوا. اور حضرت ابو بکر کہتے تھے کہ احد والے تو طلحہ ہیں, یہ ان کا لقب ہو گیا. ظاہر نظروں کے سامنے زخم اور گننا. یہ صحابہ کہتے تھے کہ طلحہ جو ہے نا خیر ہیں, خیر. انہوں نے احد میں جو کام کیے ان کا لقب خیر پڑ گیا.
سبحان تو یہ سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ کا میں نے تھوڑا ذکر کیا، یہ بڑی جانثاری ہے میدان۔ کیا معیار زندگی اور کیا معیار موت، کہ انسان موت کے سامنے کھڑا ہے اور کراتا نہیں ہے، لرزتا نہیں ہے، اور وہ خوش ہے، خوش دلی سے ذوق شہادت کو اور جام شہادت نوش کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ کیوں؟ مرکز اسلام، آپ کی علی بات، واہ واہ سبحان اللہ۔ میں علامہ صاحب قبلہ کی طرف، کہ علامہ صاحب ان کی تو عظمت آپ نے تو قرآن سے بیان کی ہے، اور ان کی عظمت پہ تو اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہ کیا جانثاران نبی ہیں حضرت۔ ہم تو خدا کی قسم اصل کام تو یہ کر گئے، ہم تو محض باتوں کے غازی رہ گئے، اصل کام تو یہ کر گئے یہ حضرات۔ میں عرض کرنا چاہوں گا، ایک اور صحابی کا ذکر آپ سے پوچھنا چاہوں گا، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کی حالات و واقعات اس میں احد میں، اور ان کی شہادت کا ذکر اگر آپ ارشاد فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے جانثاران احد کا اور ان کے جانثاری کا اور ان کی قربانی کا اور ذوق شہادت کا انہوں نے ذکر فرمایا۔ انہی صحابہ کرام میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کے حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ہمشیرہ زینب بنت جحش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر تھیں، اور امہات المومنین کے اندر آپ شامل ہیں، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی بھی ہیں، اور ان مبارک لوگوں میں سے جن کے بارے میں قرآن نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ سلمان بھائی وہی بات آ گئی کہ مہر قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ نے لگائی، تو فرمایا کہ ان لوگوں میں سے جو دار ارقم کے اندر، اور بالکل ایک دو لوگ جس وقت جو ہے ایمان لاتے تھے چھپ چھپ کے، ان میں سے حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش۔ آپ قریشی ہیں اور آپ ذوی الہجرتین ہیں، آپ نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی، اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ شریف کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی، اور نبی کے وسلم کے گھر آپ کی جو ہے وہ ہمشیرہ ہیں۔ احد کے اندر جب آپ تشریف لائے، اور احد کے اندر جیسے سب صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے سبحان اللہ، اور یہ جانثاران احد کا جو پورا ہفتہ یہ سفر چلتا رہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ARYQ TV کو اعزاز عطا فرمایا کہ ان محسنین امت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اصحابی کالنجوم، یہ آسمان کے ہدایت کے ستارے جو ہے چمکتے ہوئے، جیسے آسمان پر ستارے ہیں ان کو دیکھ کر راہیں رستے جو ہے نا لوگ دیکھتے ہیں، فرمایا اگر ہدایت کے ستارے دیکھنے ہوں تو یہ حضور کے ساتھی اور اصحاب اصحابی کا نجوم حضور نے فرمایا۔ تو ان کا ذکر اور امت کو اور بچوں کو اور نئی جنریشن کو، یوتھ کو، آپ یقین کریں سلمان بھائی، اس وقت آپ میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں، سوشل میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں، دنیا جہان کی کہانیاں ہوں گی، دنیا جہان کے تذکرے، اگر تذکرہ نہیں تو میرے نبی کے صحابہ کا تذکرہ نہیں۔ یہ بحمداللہ تبارک و تعالیٰ کفارہ سپر سٹار، ہمارے سٹارز یہ ہیں، ان کا تذکرہ ARY کر رہا ہے۔ تو یہ جانثار کا ذکر چل رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جحش بھی میدان کے اندر اترے، اور آپ نے جب لڑنا شروع کیا تو لڑتے لڑتے کفار کو واصل جہنم کرتے کرتے آپ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ آپ سوچیں کہ کتنا لڑے ہوں گے، اور کس جواں مردی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، جانثاری کے ساتھ لڑے ہوں گے۔ قربان جائیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، حضور علیہ السلام نے ایک چھڑی مبارک اٹھائی، اور چھڑی اٹھا کر ان کے ہاتھ میں دے دی۔ اللہ، اب کفار سے لڑ رہے ہیں، تلوار سے لڑ رہے تھے، تلوار ٹوٹ گئی ہے، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے جب چھڑی دی تو وہ چھڑی تلوار بن گئی، اور اس سے لڑنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور لڑتے لڑتے آپ جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ لکڑی ہے، لکڑی کا ٹکڑا ہے، چھڑی ہے، لیکن جب وہ مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں لگ گئی، ید اللہ فوق ایدیہم، رب تعالیٰ فرماتا ہے مصطفیٰ یہ آپ کا ہاتھ نہیں، یہ رب کا ہاتھ ہے، فرمایا ان کے ہاتھوں پر رب تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ آپ نے ارمی کا ذکر فرمایا، ارمی یا ساتھ، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، حبیب آپ نہیں پھینک رہے تھے، آپ کا رب پھینک رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ سے دینی تھی کہ وہ تلوار بن جاتی ہے، اور اس سے کفار کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں احد سے ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں، مشکل ترین حالات واقعات ہونے کے باوجود، ایک ذکر کروں گا، حالات و واقعات ہونے کے باوجود جو ہے مشکل گھڑی آ گئی، لیکن صحابہ کرام جیسے حضرت سعد کا ذکر کیا، ابو طلحہ کا ذکر کیا، ابو دجانہ کا، حضور کے سامنے کھڑے ہیں، اپنے ہاتھوں کو، اپنی جانوں کو، اپنے ہر چیز کو قربان کر رہے ہیں۔ یہ امت کے لیے سبق سکھا کے چلے گئے کہ یہ جانثاران مصطفیٰ ہیں، فرمایا یہ غلامان مصطفیٰ جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ یہ اللہ صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن جحش جو
احد میں آنے سے پہلے دعا کر کے آئے. اللہ اکبر. یہ علامہ صاحب نے بڑا اچھا لقمہ دیا, بڑا خوبصورت قسم کا, یہ بھی واقعہ ہے, بہت اہم ترین واقعہ ہے. یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جاش دونوں کہنے لگے کہ کل جو ہے میدان سجے گا, اور دونوں دعا کرنے لگے. حضرت عبداللہ بن جاش کہنے لگے یا رب العالمین کل میرے مقابلے کے اندر جو ہے وہ کوئی مضبوط کافر لے کر بتائیے, لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ کوئی کمزور بندہ آئے, اور فرمایا کہ پھر میں تیرے راستے میں تیرے راستے کے اندر لڑنا شروع کروں, اور اے میرے مالک و مولا میں لڑتا یہ حال ہو جائے کہ میرے جسم کے ٹکڑے کر دیے, اللہ اکبر, میرے اعضاء ایک بوٹی ہو جائے, میرے اعضاء کٹ جائیں. اللہ اکبر. دوسرے دن جس وقت آپ کی شہادت ہوئی تو کفار نے آپ کا مسلح کیا, آپ کے جسم کے اعضاء کو کاٹا, اور آپ خود فرماتے, دعا کے اندر فرماتے کہ پھر جب میں اپنے مالک و مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ عبداللہ یہ کیا ہوا ہے, یہ کیا کر کے آئے, تو میں کہوں یا مالک و مولا یہ تیرے راستے میں, تیرے حبیب کے راستے میں میرے جسم کے ٹکڑے ہو گئے, میں ان کٹے ہوئے اپنے جسم کے اعضاء کے ساتھ مسلح کیا ہوا. عمر کتنی؟ عمر آپ کی بڑی مشکل سے 40-42 سال آپ کی اس عمر میں بھی آپ دیکھیں کہ ٹکڑے ہونے کا, اس عمر کے ساتھ ٹکڑے ہونے کی تمنائیں کر رہے ہیں کہ یا رب العالمین میں اس حال میں تیری بارگاہ کے اندر جاؤں. آپ سوچیں, کہتے ہیں جی فلاں بندہ بڑا شیر ہے, بڑا بہادر ہے, میں کہتا ہوں خدا کی قسم شیر بھی اتنا دل والا نہیں ہوگا, اتنی جوان مردی, اتنی بہادری شیر کے اندر بھی نہیں ہوگی جتنا میرے نبی کے ان جاننثاروں نے احد کے اندر کفار کے اندر اتر پڑے, اور اتر کے جس جاں مردی کے ساتھ لڑے. اسی لیے آج تک ان کے ٹکڑے کرنے کی تمنا کرے گا, یہ ٹکڑے ہونے کی تمنا کر رہے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر. کیسے شیر تھے یہ, اللہ اکبر, جنہیں اپنی زندگی جو ہے وہ عزیز ہی نہیں تھی رسول اللہ کے قدموں کے آگے. حضرت ان کے قدموں پر آنچ نہ آئے, گرد نہ جمے, ہماری زندگی پوری قربان ہو جائے. کیا بات ہے, اللہ اکبر. میں کہتا ہوں, دیکھیں ابھی بات ہو رہی تھی نا حضرت سٹار اور سپر سٹار, یہ جو سٹار اور سپر سٹار آپ کے میرے بنائے ہوئے جو ہماری فکروں پر غالب ہو گئے, عقلوں پر اور نظروں پر غالب ہو گئے, یہ ایک دیکھی بھالی بزم ہے جسے آپ فلم کا نام دیتے ہیں اور اسے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس طرح ایکشن ہوا اور یہ ہوا وہ ہوا. یہ جو تصوراتی بزم ہے اس کو سنیں اور اس کی سپرلیٹو ڈگری آپ صرف تصور میں ہی آپ کو سمجھ آئے گی کیا کس انداز سے ان لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں. یہ آپ بھول جائیں گے ان ستاروں کو, یہ دن میں تارے نظر آئیں گے سبھی تاروں کو, یہ وہ سپر سٹارز ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ چکرا جائیں گے تصوراتی بزم میں ہی. مطلب وہ کہتے ہیں نا خوگرے پیکرے محسوس والی بات, کہ اس کے باوجود ان میں اتنا دم نہیں ہے جتنا ان کے تصور میں دم ہے. اللہ اکبر. تو سوچیں ان میں کتنا دم ہوگا, اور یہ دم سارا اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا دم تھا. چھڑی جو تلوار بنتی ہے اور رگوں میں لہو دوڑنے لگتا ہے کہ میں یہ سب کا, ایک شخص چاہتا تھا کہ 3,000 میں اکیلا مار دوں. یہ جذبہ تھا ان میں. بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات. ویلکم بیک ناظرین, خیر مقدم ہے آپ کا. جب ملک پاکستان کے مستند علماء ہمارے ساتھ ہیں, مسلسل دعائیں کر رہے ہیں, سلام پیش کر رہے ہیں, کن کو؟ اصحاب احد کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثاروں کو کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو ہینچ سمجھا حضور کے تحفظ کے آگے. جو اللہ اکبر, منظر تو دیکھیں نظر آئے, کوئی ایڑی کے بل کھڑا ہو رہا ہے, کوئی آگے زرہ بن کے کھڑا ہوا ہے, کوئی 1,000 کو منہ دے رہا ہے, کوئی رسول اللہ کے چہرے پہ آتے ہوئے تیر اپنی ہتھیلیوں پر کھا رہا ہے اور زخموں سے شرابور ہو رہا ہے. اللہ اکبر, کیا جذبہ تھا, کیا پیشنیٹ لوگ تھے. میں انہی میں سے ایک صحابی حضرت حنظلہ کی بات پوچھنا چاہوں گا جناب علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب سے. جی, کیا نام لیا آپ نے, حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایمان سے بھرے ہوئے لوگ ہیں یہ, سبحان اللہ. اور حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی صحابی ہیں کہ جو ایک دفعہ روتے ہوئے حضور کے پاس آئے تھے کہ حنظلہ منافق ہو گیا. حنظلہ کیا ہو گیا؟ کہا جو کیفیت آپ کی مجلس میں آتی ہے نا باہر نہیں آتی. یعنی ان کی فکر دیکھیں, یہ کیسے لوگ تھے, ایک طلب ایمان, ان کی فکریں دیکھیں. تو حضور نے ان سے کہا تھا حنظلہ جو کیفیت میری مجلس میں آتی ہے نا وہ کہیں نہیں آ سکتی, اس کی فکر نہیں کرو. ان کو بڑی ایمان کی فکر تھی. اور مزے کی بات, آج بھی یہ بات مسلم ہے, دیار پاک میں رسول اللہ کے جو حضور کے پاس جو کیفیت ہے وہ دور تڑپتے رہو, وہ کیفیت نہیں ہے. بلکہ اگر یہ باہر آ جائے کیفیت تو پھر کیا صورتحال ہو. سبحان اللہ, اللہ کے فرشتے ہاتھ میں لائیں تم سے. سبحان اللہ, فرشتے آ جائیں.
اور بلکہ سلمان بھائی وہاں ان کی بارگاہ میں جا کے تو کیفیت آتی ہے، میں کہتا ہوں جو یہاں مجلس میں خلوت اختیار کر لے صحیح بات، اور ان کے پاس چلا جائے اس کی بھی کیفیت وہی الگ ہے۔ مجلس بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے جو والد تھے ابو عامر، وہ احد میں کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، اللہ اکبر۔ اور یہ بیٹا اللہ کے رسول سے اجازت چاہ رہا تھا کہ مجھے اجازت دے، میرا باپ سامنے آیا تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ایک ایسی یقین کی داستان ہے، یہ ابھی جیسے علامہ صاحب نے ذکر کیا نا عبداللہ بن جہش کا یقین، یعنی ایک بندہ کہتا ہے نا میں اپنے لیے بچا لوں سے، وہ دعا کر رہے میں مارا جاؤں، وہ یقین کی کس منزل پہ ہوں گے۔ رشتوں کو کانچ کی طرح توڑ کے پھینکا ان لوگوں نے۔ وہ ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے نا، تو حضور نے کہا کہ اس شہادت کے بعد جنت ہے، کہا یا رسول اللہ شہادت کے بعد جنت ہے، کہا کھجور بھی نہیں کھائی، اللہ اکبر۔ کہا یا رسول اللہ اگر جنت ملنی ہے تو پھر کھجور جنت کی کھائیں گے۔ ہائے 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 ہائے، یہ ایسے لوگ تھے، سبحان اللہ، وہ جا کے شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں نا ان لوگوں کی عمریں کیا تھی احد میں جو شہید ہوئے ہیں، زیادہ 40، بھرپور عمر تھی، جوانی اللہ کمال پہ تھی، اور انہوں نے کہا یہ جوانی اللہ کے رسول کے قدموں میں۔ اللہ اللہ اکبر۔ تو حنظلہ جو ہے ابھی بیوی کے پاس ہیں اس رات، اللہ اور ابھی غسل بھی نہیں کیا ہے، اللہ اور اعلان ہو جاتا ہے بھئی جلدی جلدی، اور یہ پہنچے ہیں، شہید ہو گئے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کو تلاش کیا جا رہا ہے کہ حنظلہ کہاں ہیں، حنظلہ کہاں، حنظلہ مل ہی نہیں رہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا میں بتاتا ہوں حنظلہ کہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اس کو کہتے ہیں جو غیب جو بیٹھا فرش پہ ہوتا ہے اور خبریں عرش کی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام کہنے لگے سندل کا پانی ہے ہائے ہائے اور چاندی کے برتن ہیں، ہائے ہائے اور فرشتے حنظلہ کو اٹھا کے لے گئے ہائے 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 ہائے، اور آسمانوں پہ ان کا غسل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ پروٹوکول ہے، حضرت حنظلہ کو پورے پروٹوکول کے ساتھ پھر آسمانوں سے اٹھایا گیا، غسل دیا گیا، اور لا کر پھر زمین پہ رکھا گیا۔ اب جب ان کی لاش میسر آئی تو بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، ہائے 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 ہائے، تو پھر ان کی اہلیہ سے پوچھا کہ اس میں جنت کا پانی، اللہ اکبر۔ کیا راز کیا ہے اس کے اندر؟ تو کہا ان کو غسل نہیں ملا تھا یہاں، یہ جہاد کی جذبہ بے چینی میں ایسے گھر سے نکلے تھے کہ اللہ نے ان کو دنیا میں ہی غسل دیا اور فرشتوں کے ذریعے دیا۔ اور حضرت حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد کے اندر اور فرشتوں کا غسل پا کے لقب ملتا ہے غسیل الملائکہ، سبحان ملائکہ کا غسل دیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایمان سے یقین سے بھرے ہوئے لوگ آج دنیا کو اس بات کی خبر دے رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ جو اپنی عزتیں بچانے میں، اپنا مال بچانے میں، اپنی جھوٹی عزتیں بچانے میں لوگ لگے ہوئے ہیں نا، اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کی کوئی فکر نہیں، جہاد کی روح نہیں ہے، صحیح بات۔ تو یہ جذبہ اس موقع پر یہ ذکر کرنا یہ خاص طور پر اس طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ سب سے بڑی عزت جہاد میں ہے، بالکل سب سے بڑی عزت شہادت میں ہے، بے شک۔ اور سب سے بڑی عزت احد اور بدر کی یاد تازہ کر دینے میں۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ میں حضور والا آپ سے عرض گزار ہوں گا، اجازت دیں تو حضرت آپ سے یہ بات کروں کہ جب اتنے جلیل القدر صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے تو احد کا ذکر جو ہے جس ہستی کے بغیر کئی بار ہو، بار بار ہو، لگاتار ہو، عمر بھر ہوتا رہے، ختم نہ ہو، جس ہستی کے بغیر نامکمل ہے، ان کا بھی ذکر ہو جائے نا حضور ذرا۔ سید الشہداء حضرت سیدنا امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے چچا، سبحان جو مکہ مکرمہ کے اندر ایمان لائے اور اس کے بعد پھر مدینہ منورہ تشریف لائے اور ہر جگہ پر حضور کی ڈھال بنے، اور وہاں پر بھی چونکہ عرب کے آپ بڑے بہادر تھے تو مکہ مکرمہ کے اندر پہلی جو جماعتیں نکلی ہیں علی الاعلان عبادت کرنے والوں میں، تو اس میں ایک صف کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری صف کے اندر حضرت حمزہ تلوار لے کر نکلے۔ احد کے میدان کے اندر جس وقت لڑائی شروع ہوئی تو احد تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اللہ احد تو مولا کائنات کا تھا، احد تو ابو دجانہ کا تھا، احد تو حضرت سعد کا تھا، عبداللہ بن جاش کا تھا، حضرت ابو طلحہ کا تھا، غسیل الملائکہ کا تھا۔
یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کا ذکر بھی باعث رحمت، باعث برکت اور گناہوں کا کفارہ ہے۔ بے شک بہت خوبصورت علامہ صاحب نے فرمایا کہ ان کی مجلس تو مجلس، ان کا ذکر کے اندر بھی ایک مجلس بن جاتی ہے اور کیفیت الگ ہو جاتی ہے۔ جب آپ کی شہادت ہوئی اور آپ کے جسم مبارک کو تلاش کیا گیا تو چونکہ کافروں نے آپ کا مسئلہ کیا اور آپ کا ناک مبارک، آپ کے جسم مبارک کے اعضاء کاٹے گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر حضور نے فرمایا کہ اے میرے چچا پیارے حمزہ، یا فاعل الخیرات یا کاشف القربات، اللہ اکبر، اے نیکیاں کرنے والے، اے نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے والے، اے میرے غموں کو دور کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کے چشمان رحمت بہہ رہے تھے اور حضور فرما رہے تھے کہ یا کاشف القربات، اے غموں کو دور کرنے والے میرے چچا پیارے حمزہ، آپ کدھر چلے گئے مجھے چھوڑ کے؟ پھر حضور نے خود فرمایا کہ لن اصاب بمثلک ابدا، فرمایا آپ جیسا کسی کو شہید نہیں کیا گیا، جو آپ کے ساتھ ہوا، جو آپ کو مسئلہ کیا گیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا اور اپنی پھوپھی جان حضرت سید صفیہ سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، لیکن اے میرے گھر کی خواتین، میں تمہیں ایک بشارت دیتا ہوں کہ اتانی جبریل و اخبرنی، جبریل میرے پاس آئے اور آ کر مجھے خبر دی کہ آپ غمزدہ تو ہیں لیکن سنیں کہ حمزہ کا مقام کیا ہے۔ فرمایا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکتوب فی اہل السماوات اور فی السماوات، فرمایا آسمانوں پر لکھا ہوا ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسولہ، سبحان اللہ، فرمایا آسمانوں پر ان کا نام ہے کہ وہ اللہ کے شیر ہیں اور اللہ کے رسول کے شیر ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو مقام عطا فرمایا، حضرت سید عبداللہ بن جاش کا ہم ذکر کر رہے تھے، وہ چونکہ ان کے بھانجے تھے تو دونوں کو جو ہے ایک ساتھ دفنایا گیا، اور پھر جب کفن لائے گئے آپ کے لیے کفن لے کر آئیں سیدہ صفیہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضور کے کچھ جانثار بغیر کفن کے، تو حضور نے فرمایا یہ میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ میرا ایک جانثار بغیر کفن کے جا رہا ہو، میرے گھر کی خواتین کفن لائی ہیں، ہمارا اپنا کفن، فرمایا نہیں، آپ کے اوپر کفن دیا گیا اور نیچے آپ کے جو ہے وہ گھاس ڈالا گیا۔ یہ حضور کی ان سے بھی محبت، لیکن اپنے جانثاروں سے بھی، اپنے غلاموں سے بھی محبت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آج بھی امیر طیبہ ہیں، آج بھی بادشاہ ہیں، آج بھی وہ گورنر ہیں، آج بھی اگر کوئی مدینہ کے اندر لینا چاہتا ہے تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے، ان کا وسیلہ پیش کرے، سیدہ کائنات کا وسیلہ پیش کرے۔ خدا کی قسم حضور ان دو وسیلوں کو رد نہیں فرماتے، یہ حضور کے چہیتے ہیں، حضور کے پیارے ہیں کہ جن کا مانگا ہوا وسیلہ حضور کبھی بھی رد نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب پر کرم اور فضل کا معاملہ کہ آپ نے اختتام میں ان ماشاءاللہ ہستیوں کا ذکر جو ہے نا گلدستہ مکمل ہو گیا، کیونکہ وہ جب بصورت گلاب سید الشہداء کی بات ہوگی، باقی گلدستے کی مہک اپنی جگہ۔ حضرت کیا پیغام دیں گے؟ ہمارے پاس یہ لاسٹ منٹ بچا ہے، میں نے کہا بس عزت اور غیرت اور حمیت کی بات ہے۔ امیر طیبہ کی بات ہوئی، جنہوں نے تلوار اٹھا کے مکہ میں نکل آئے تھے عبادت کرنے، کبھی بھی نہیں چھپے۔ اللہ اکبر۔ یہ احد میں بھی آئے نا تو لال رنگ کی کلغی لگائی ہوئی تھی، یعنی لوگ تو میدان میں چھپتے ہیں نا، یہ دکھا رہے تھے حمزہ یہ ہے، یہ حمزہ کا مخصوص ایک لباس ہوتا تھا، دور سے نظر آتا تھا حمزہ آ رہا ہے، حمزہ آ رہا ہے، ایک وجاہت، ایک شخصیت۔ اور جب کافر جو ہے نا یہ نقصان کرنے کے بعد چلے گئے نا تو ان کو یہ خیال آیا تھوڑا سا آگے جا کے کہ ہم پلٹ کر آتے اور مدینے تک جا کے ان کو ختم کر کے آتے۔ تو حضور علیہ السلام نے زخمی اصحاب سے کہا کہ کافروں کو یہ خیال پیدا ہوگا، آؤ ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں تاکہ یہ پلٹ نہ سکیں۔ یہ ہم اسٹار کی بات کر رہے ہیں نا، یہ ایسے نہیں حاصل ہوتا، یہ زخمی صحابہ اٹھے احد سے، ریئل ایکشن تھا، ریئل ایکشن، یہ زخمی صحابہ احد سے اٹھے ہیں اور آگے گئے ہیں کافروں کے پیچھے۔ وہ جب پلٹے نا، یہ جنگی حکمت عملی حضور کی آپ دیکھیں، تدبیر دیکھیں آپ، وہ پھر ان کو دیکھ کے آگے کی طرف بھاگے۔ تو اس لیے جو ہے ان صحابہ کرام کے جو ہم فلمیں ڈرامے دیکھ کے تو روتے ہیں، لیکن ان کے کرداروں کو سن کے ہم سمجھتے ہیں یہ کہانیاں ہیں، کہانیوں میں پڑھ کے حقیقت کو ہم بھول جاتے ہیں۔ تصور میں دم کتنا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھیے، تو میرے رسول کو ایک فوج کا سربراہ بھی دیکھے، ملک کا سربراہ بھی دیکھے، ایک عام آدمی بھی دیکھے، یہی ہے سیکھنے کی چیز، یہی ہے حاصل۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ علامہ لیاقت حسین نظری صاحب، حضرت علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب، انتہائی خوبصورت کلام کیا آپ حضرات نے، اور بہت آج اصحاب احد کو ہم نے جو ہے خراج پیش کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ، دین کے لیے جانیں دے دی، خون دے دیا، مال دے دیا،
ماں باپ قربان کیے، بچے قربان کیے، پورا کنبہ دین کے لیے انہوں نے قربان کر دیا۔ میں اور آپ اس دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ غور کیجئے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشنی روشنی سب کے لیے، 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 روشنی روشنی سب کے لیے۔